السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا، میں تمہیں ایک ایسی صورت کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جس کی فضیلت بہت بلند اور یہ بدرجہ رحمت ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس سورت کو گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے اور تمہارے لیے استغفار کریں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہارے لیے استغفار کرے گا۔ اگر فرض نمازوں کے بعد پڑھو گے تو تمہارا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ تمہارے جتنے گناہ بھی ہوں گے مٹا دیے جائیں گے، اور یہ سب انعام اس سورت کو پڑھنے کی بدولت ہے۔ ناظرین محترم، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اور اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اسے منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار اور با اخلاق انسان تھا۔ لوگ اس کا بہت ہی ادب اور احترام کرتے تھے، لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا، اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو یہ بہت بڑی رقم بنی، اور یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص اور بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور نہ صرف وہ زکوٰۃ کا منکر ہوا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں میں برگشتہ کرنے کے لیے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا دے۔ چنانچہ عین اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ علیہ السلام کو ٹوکا کہ آپ نے فلانی عورت سے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کو پار کروا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے وہ عورت سہم کر کانپنے لگی، اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے، اور سجدے کی حالت میں آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، اس قارون پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرما۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قارون کے ساتھ ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرے ساتھ ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 بیٹوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اسے پکڑ لے، تو قارون ایک دم سے گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو قارون زمین میں مزید دھنس گیا، اور یہ دیکھ کر وہ رونے اور بھربھلانے لگا، قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، لیکن آپ علیہ السلام نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ وہ منحوس آدمی جو قارون کے ساتھ ہوئے کہنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھسا دیا تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور اس کے خزانے بھی زمین میں دھنس جائیں۔ چنانچہ قارون کا مکان جو کہ سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ بھی زمین میں دھنس گیا۔ سبا عرب کا ایک قبیلہ ہے۔ اس قوم کی بستی یمن میں شہر سنا سے 6 میل کی دوری پر واقع تھی۔ اس آبادی کی آب و ہوا اتنی صاف اور اس قدر لطیف اور پاکیزہ تھی کہ اس میں نہ مچھر، نہ پسو، نہ کھٹمل، نہ سانپ، نہ بچھو۔ موسم نہایت معتدل کہ نہ گرمی نہ سردی، یہاں تک کہ باغات میں کثیر پھل آتے تھے کہ جب کوئی شخص سر پر ٹوکرا لیے نکلتا تو بغیر پھلوں کو ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے اس کا ٹوکرا خود بخود بھر جاتا۔ غرض یہ قوم بڑی فارغ البالی اور خوشحالی میں امن اور سکون کے ساتھ
आराम और चैन से गुजर बसर करती, मगर नेमतों की कसरत और खुशहाली ने इस कौम को भी सरकश बना दिया था। अल्लाह ताला ने उस कौम की हिदायत के लिए एक के बाद दीगरे 13 अम्बिया को भेजा, जो उस कौम को खुदा की नेमतें याद दिलवा दिलवा कर अल्लाह के अजाब से डराते रहते, मगर उन सरकशों ने खुदा के उन मुक़द्दस नबियों को झुठला दिया। नाजरीन, उस कौम के सरदार जिसका नाम हमाओ था, वो इतना मुतकब्बर और सरकश आदमी था कि जब उसका लड़का मर गया तो उसने आसमान की तरफ मुंह करके नाऊज़ु बिल्लाह थूका और अपने काफिर होने का ऐलान किया और एलानिया लोगों को कुफ्र की दावत देने लगा, और जो कुफ्र से इनकार करता उसे कत्ल कर देता, और खुदा वाहिद के नबियों को नहायत ही बेअदबी और गुस्ताखी से कहता कि आप लोग अल्लाह से कह दीजिए कि हमसे इन नेमतों को छीन ले। जब हमाओ और उसकी कौम का तुग़यान और उस्यान बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने उस कौम पर सैलाब का अजाब भेजा, जिससे उन लोगों के बागात और अम्वाल व मकानात सब गरक होकर तबाह हो गए, और पूरी बस्ती रेत के तोदों में दफन हो गई कि उनकी बर्बादी मुल्क अरब में ज़रबुल मिसल बन गई। उम्दा और लजीज फलों के बागात की जगह झाओ और जंगली बेरों के खारदार और खौफनाक कांटे उगाए, और ये कौम उम्दा और लजीज फलों के लिए तरस गई। मलका बिल्कीस ने 3 बड़े बड़े तालाब ऊपर नीचे बनवा दिए थे। एक चूहे ने खुदा के हुक्म से बंद की दीवार में सुराख कर दिया, और वो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा शकाफ बन गया, यहाँ तक कि बंद की दीवार टूट गई और नागहां बहुत बड़ा सैलाब आ गया। बस्ती वाले उस सुराख और शगाफ से गाफिल थे, घरों में चैन के साथ बांसुरी बजा रहे थे कि अचानक सैलाब की धारों ने उनकी बस्ती को गारत कर डाला और हर तरफ बर्बादी और वीरानी का दौर दौरा हो गया। कौम सबा की हालत और बर्बादी उनकी सरकशी और खुदाई नेमतों की नाशुक्री की वजह से हुई। उनकी बदआमालियाँ और खुदा के नबियों के साथ उनकी बेअदबियाँ और गुस्ताखियाँ बहुत बढ़ गईं, तो खुदा वंदे क़हार और जब्बार का कहर और गज़ब अजाब बनकर सैलाब की सूरत में उन पर नाजिल हुआ। नाजरीन, सच है कि नेकी का असर आबादी और बदी का असर बर्बादी है, लिहाजा हर नेमत पाने वाली कौम पर लाजिम है कि खुदा की नेमतों का शुक्र ज़रूर अदा करे और सरकशी और गुनाह से हमेशा कनारा कशी इख्तियार करे, वरना ख़तरा है कि अज़ाब इलाही ना उतर पड़े। क्योंकि जो कौम सरकशी और बदआमाली को अपना तरीक़ा कार बना लेती है तो उसका लाजमी असर यह होता है कि वो कौम अज़ाब इलाही की मार से बर्बाद और उसकी आबादियाँ होकर वीरान बन जाती हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों में से 2 मुबल्लिगों को तबलीग दीन के लिए उस शहर में भेजा। एक का नाम सादिक और दूसरे का नाम मज़दूक था। जब ये दोनों शहर पहुँचे तो एक बूढ़े चरवाहे से इनकी मुलाकात हुई, जिसका नाम हबीब नजार बताया जाता है। सलाम के बाद हबीब नजार ने पूछा कि आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं और किस मकसद के लिए आए हैं। उन दोनों साहिबान ने कहा, हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुबल्लिगीन हैं और इस बस्ती वालों को तौहीद और खुदा परस्ती की दावत देने के लिए आए हैं। हबीब नजार ने यह सुनकर कहा, आप लोगों के पास उसकी कोई निशानी है? उन्होंने कहा, जी हाँ, हम मरीज़ों और मादरजाद अंधों और कोढ़ियों को खुदा के हुक्म से शिफा देते हैं। नाजरीन, ये उन दोनों की करामत और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था कि हबीब नजार ने कहा कि मेरा एक लड़का मुद्दतों से बीमार है, क्या आप लोग उसे तंदुरुस्त कर सकते हैं? उन दोनों ने कहा, जी हाँ, उसे हमारे पास ले आएँ। चुनांचे उन दोनों को उस मरीज़ लड़के पर अपना हाथ फेर दिया और वो फ़ौरन ही तंदुरुस्त होकर खड़ा हो गया। यह खबर बिजली की तरह फैल गई और बहुत से मरीज़ जमा हो गए। उस शहर का बादशाह अंतीनी नामी एक बुत परस्त था। वो उन दोनों की ज़बान से तौहीद की दावत सुनकर गुस्से के मारे आपे से बाहर हो गया, तो उसने दोनों मुबल्लिगों को गिरफ्तार करके 100 दुर्रे लगाकर जेल खाने में कैद कर दिया। और इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों के सरदार हज़रत शमून को अंताकिया भेजा। आप किसी तरह बादशाह के दरबार में पहुंच गए और बादशाह से कहा कि आपने हमारे 2 आदमियों को कौड़े लगाकर जेल खाने में कैद कर लिया है, कम से कम आप उन दोनों की पूरी बात तो सुन लेते। बादशाह ने उन दोनों को जेल खाने से बुलवा कर गुफ्तगू शुरू की तो उन दोनों ने कहा, हम यही कहने के लिए आए हैं कि तुम लोग इन बुतों की इबादत छोड़कर खुदा वाहिद की इबादत करो, जिसने तुमको और तुम्हारे बुतों को पैदा किया है। जब बादशाह ने उन दोनों से कोई निशानी तलब की तो उन दोनों साहिबान को एक ऐसे मादरजाद अंधे को कि जिसके सर में आंखें थी ही नहीं, हाथ फेर दिया तो उसकी पेशानी में आंखों के 2 सुराख बन गए। फिर इन दोनों साहिबान ने मिट्टी के 2 गलूले बनाकर उन सुराखों में रख कर दुआ की तो ये दोनों गलूले आंखें बनकर रोशन हो गए और मादरजाद अंधा अखियारा बन गया।
حضرت شمعون نے فرمایا کہ اے بادشاہ، کیا تمہارے بتوں میں بھی یہ قدرت پائی جاتی ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں۔ تو حضرت شمعون نے فرمایا کہ پھر تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو کہ جو ایسی قدرت والا ہے کہ اندھوں کو آنکھیں عطا فرما دیتا ہے؟ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کیا تمہارا خدا مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے؟ اگر وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو ایک مردے کو زندہ کر دے جو میرے ایک دہقان کا لڑکا ہے، وہ کئی روز سے مرا پڑا ہے اور میں نے اس کے باپ کے انتظار میں ابھی تک اس کو دفن نہیں کیا۔ بادشاہ ان تینوں صاحبان کو لے کر لڑکے کی لاش کے پاس گیا اور ان تینوں صاحبان نے دعا مانگی تو خدا کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو گیا اور بلند آواز سے کہا میں بت پرست تھا تو میں نے مرنے کے بعد جہنم کی وادیوں میں داخل ہوا، لہٰذا میں تم کو عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں اور تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر ان کے تینوں مبلغین کی بات مان کر ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ یہ تینوں صاحبان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور ان کے فرستادہ ہیں۔ ناظرین، مردے کی یہ تقریر سن کر سب کے سب حیران رہ گئے کہ اتنے میں حبیب نجار بھی دوڑتے ہوئے پہنچ گئے اور انہوں نے بھی بادشاہ اور سارے شہر والوں کو مبلغین کی شجاع تصدیق کے لیے پرزور تقریر کر کے آمادہ کر لیا، یہاں تک کہ بادشاہ اور اس کے تمام درباریوں نے بھی ایمان کی دعوت کو قبول کر لیا اور تمام صاحب ایمان ہو گئے، مگر چند منحوس لوگ جو بتوں کی محبت میں عقل اور ہوش کو بیٹھے تھے وہ ایمان نہیں لائے بلکہ حبیب نجار کو قتل کر دیا، تو ان مردودوں پر عذاب آیا اور عذاب انشا سے وہ ہلاک کر دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیے جانے کے تھوڑے دنوں بعد کا واقعہ ہے کہ یمن میں سنا شہر سے 2 کوس کی دوری پر ایک باغ تھا جس کا نام زردان تھا۔ اس باغ کا مالک بہت ہی نیک، نفیس اور سخی آدمی تھا۔ اس کا دستور یہ تھا کہ پھلوں کو توڑتے وقت وہ فقیروں اور مسکینوں کو بلاتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا کہ جو پھل ہوا سے گر پڑے یا جو ہماری جھولی سے الگ جا کر گریں وہ سب تم لے لیا کرو۔ اس طرح اس باغ کا بہت سا پھل فقراء اور مساکین کو مل جایا کرتا تھا۔ جب باغ کا مالک مر گیا تو اس کے تینوں بیٹے اس باغ کے مالک ہوئے، مگر یہ تینوں ہی بہت بخیل ہوئے۔ ان لوگوں نے آپس میں طے کر لیا کہ اگر فقیروں اور مسکینوں کو ہم لوگ بلائیں گے تو بہت سے پھل یہ لوگ لے جائیں گے اور ہم لوگوں کے اہل و عیال کی روزی میں تنگی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان تینوں بھائیوں نے یہ طے کر لیا کہ سورج نکلنے سے پہلے ہی چل کر ہم باغ کا پھل توڑ لیں گے تاکہ فقراء اور مساکین کو خبر ہی نہ ہو۔ چنانچہ ان لوگوں کی بدنیتی کی نحوست نے یہ عمل دکھایا کہ ناگہاں رات ہی میں اللہ تعالیٰ نے باغ میں ایک آگ بھیج دی جس نے پورے باغ کو جلا کر خاک سیاہ کر ڈالا اور ان لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ یہ لوگ اپنے منصوبے کے مطابق رات کے آخری حصے میں نہایت خاموشی کے ساتھ روانہ ہو گئے اور رات میں چپکے سے باتیں کرتے تھے تاکہ فقیروں اور مساکین کو خبر نہ مل جائے، لیکن یہ لوگ جب باغ کے پاس پہنچے تو وہاں جلے ہوئے درختوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ چنانچہ ان میں سے ایک بول پڑا کہ ہم راستہ بھول کر کسی اور جگہ چلے آئے ہیں، مگر ان میں سے ایک بنسبت دوسرے بھائیوں کے کچھ نیک نفس تھا۔ اس نے کہا کہ ہم راستہ نہیں بھولے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان پھلوں سے محروم کر دیا ہے، لہٰذا تم لوگ خدا کی تسبیح پڑھو۔ ناظرین، انہوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا کہ ہمارے رب کے لیے پاکی ہے اور ہم لوگ یقیناً ظالم ہیں کہ ہم نے فقراء اور مساکین کا حق مار لیا، ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر کچھ دکھائے، بے شک ہم دھوکے میں ہیں۔ ناظرین، ایک مشہور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی صورت کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جس کی فضیلت بہت بلند اور بدرجہ رحمت ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آیت الکرسی کو گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے تمہاری حفاظت کریں گے اور تمہارے لیے استغفار کریں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہارے لیے استغفار کرے گا۔ اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو تمہارا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا اور تمہارے گناہ جتنے بھی ہوں مٹا دیے جائیں گے، اور یہ سب انعام اس سورت کو پڑھنے کی بدولت ہے۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اب زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند آئے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے،
وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے؟ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی بلند بڑائی والا ہے۔ ناظرین، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی واجب الوجود اور عالم کو ایجاد کرنے اور تدبیر فرمانے والا ہے۔ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں عیب ہیں، اور اللہ ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک ہے۔ آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کا وہی مالک ہے، اور ساری کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ تو جب سارا جہان اسی کی ملک ہے تو کون اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ مشرکین یا تو ستاروں اور سورج کو پوچھتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، یا دریاؤں، پہاڑوں، پتھروں، درختوں، جانوروں، آگ وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں جو زمین میں ہیں۔ تو جب آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی ملک ہے تو یہ چیزیں کیسے پوجنے کے قابل ہو سکتی ہیں؟ اور مشرکین جو یہ گمان کرتے ہیں کہ بدھ شفاعت کریں گے، تو وہ جان لیں کہ کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اجازت یافتگان حضرات کے سوا کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اور اجازت والے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، ملائکہ علیہم السلام، اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ اور مومنین ہیں۔ اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، خواہ اس کا تعلق لوگوں سے ما قبل کا ہو یا ما بعد کا ہو، امور دنیا کا ہو یا امور آخرت کا ہو۔ اللہ تعالی کے علم سے کسی کو کچھ نہیں مل سکتا جب تک کہ وہ نہ چاہے اور وہ عطا نہ فرمائے۔ ذاتی علم اسی کا ہے، اور اسی کے دینے سے کسی کو عطائی علم ہو سکتا ہے، جیسے وہ اپنی مشیت سے لوگوں کو اسرار کائنات پر اور انبیاء اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت بے نہایت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین محترم، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ جزاک اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔